بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کسی کسان کے کھیت میں ایک پتھر کا سخت ٹکڑا نظر آیا۔ اس سخت ٹکڑے نے کسان کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ کبھی کسان کو گزرتے ہوئے اس سے ٹھوکر لگتا اور کبھی ہل چلاتے ہوئے ہل پلٹ جاتا، کبھی ہل ٹوٹتا، تو یعنی مختلف طریقوں سے کسان اس سے پریشان تھا۔ کسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا اپنے کھیت میں تو اسے ضرور اس سخت پتھر کا سامنا ہوتا اور اس سے کہیں نہ کہیں کسان کو نقصان ہوتا۔ کسان نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو نکالا جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر کسان نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پتھر کا ٹکڑا آئس برگ کی طرح کوئی بہت بڑا چٹان بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اگر نکالنے کی کوشش شروع کروں تو میرے کھیت کے اندر اس پتھر کا سخت ٹکڑے کے بجائے ایک بہت بڑا چٹان نمودار نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت چھوڑی اور کسان اپنے ارادے سے پیچھے گیا اور ہٹ گیا۔ اسی طریقے سے کسان کو روزانہ اس سے ٹوکریں بھی لگتا اور اس کے ہل بھی ٹوٹتے۔ دوسری طرف مطلب یہ ہے کہ کسان بہت اس بارے میں پریشان تھا، رات کو سوتے وقت بھی یہی سوچ کے یہ کیا بلا ہے، اور صبح نیند سے جاگنے کے وقت بھی یہی ٹینشن یہی پریشانی۔ لیکن کسان نے کبھی یہ ہمت نہیں کی اور نہیں سوچا کہ اسے نکالا جائے۔ کسان اسی طرح وقت گزارتا رہا، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا کہا کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بس اسی طریقے سے کسان چلتا رہا، لیکن آخر کار جب بہت تنگ آیا تو کسان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسے نکالا جائے۔ اگرچہ میں خود نہیں نکال سکتا لیکن اپنے دوست اور دیگر کسانوں کی مدد سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اگلے دن اس نے کسی دن اس نے اپنے دوسرے کسانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ کل صبح فلاں وقت اپنے پاوڑے کلاڑے اور جتنے بھی ہتھوڑے وغیرہ چیزیں ہیں اس کے نکالنے کے لیے وہ سب لے کر اس ٹائم تک میرے کھیت میں آ جانا۔ یار دوستوں نے جب یہ سنا تو سب صبح وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ کسان نے آج پکا عزم کیا تھا کہ اسے نکالیں گے، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا کلاڑا میں ماروں گا، اور اس نے مارا، اور اسی طریقے سے دو تین کلاڑے مارنے کے وار سے دو تین کلاڑے کے وار سے جب اسے پتا چلا یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہے، اسے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد تو کسان کو معلوم ہو گیا، کسان کو احساس ہو گیا کہ در حقیقت جسے ہم چٹان سمجھ رہے تھے وہ ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے زندگی میں ہم اس کسان کی طرح، اور ہماری جو لائف زندگی ہے وہ اس کھیت کی طرح ہے جس میں مصیبتیں پریشانیاں، کبھی دنیاوی ٹینشنیں، دیگر مسائل، یہ بہت کچھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ تب بڑھتا ہے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ان کو آئس برگ سمجھیں، اس چھوٹے سے پتھر کو ہم چٹان سمجھیں۔ جب چھوٹے سے پتھر کو ہم چٹان سمجھنے لگیں گے تو اسے نہ ہم ختم کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو، ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، ان معمولی سی غلطیوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ان کو ہم نے چٹان سمجھا ہوا ہے اس کسان کی طرح، اور اسی طرح اپنے آپ کو کم ہمت بنا کر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں اور ہمیشہ حیران رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دن ہم نے یہ ہمت کیا اور سوچا کہ ان معمولی سی غلطیوں کو، چھوٹے چھوٹے کاروباری نقصانات کو، معمولی سی غلطیوں کو، تکلیفوں کو اگر ہم ختم کرنا جانیں، انہیں سلجھانا جانیں، تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ جسے ہم چٹان سمجھ رہے تھے وہ ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ ارد کرنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے میدان میں، زندگی کے کھیت میں ہمارے سامنے ایسے سخت پتھر نظر آئیں گے، پتھر سامنے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان چھوٹے پتھروں کو اگرچہ سخت ہیں ہم چٹان نہ سمجھیں، بلکہ ان کو کوشش کریں محنت سے، عقل سے،
अल्लाह के भरोसे से सही तरीके से सुलझाने और निकालने की कोशिश कर लें। वो कोई चट्टान नहीं, मामूली से पत्थर हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम हिम्मत करें और इनको निकालने हल करने का अज़म कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पैगाम मेरा ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आगे आप